اللہ رب العزت بطور سرکاری گواہ نبیوں کو بھی لے کے آئیں گے، ہر امت سے ایک گواہ پیش کیا جائے گا۔ وہ کون ہوگا جی؟ ہر امت کا جو نبی ہے اپنی اپنی امت کے بارے میں شہادت دے گا، گواہی دے گا کہ میں نے ان کو حق کا پیغام پہنچایا، انہوں نے انکار کیا۔ ہر نبی اپنی امت میں سے جو منکرین ہوں گے ان کے خلاف جو انہیں شہادت دے گا، اے اللہ میں نے تیرا پیغام ان کو پہنچایا، میں نے ان کو واعظ بھی کیا، میں نے ان کو نصیحت بھی کی، میں ان کے پاس بھی گیا، اکیلا بھی، تنہائی کے اندر بھی ان کے پاس گیا، رات کے وقت بھی ان کے پاس گیا، دن کے وقت بھی ان کے پاس گیا، خلوت کے اندر بھی گیا، جلوت کے اندر بھی گیا، ایک بڑے ہجوم کے اندر بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے جس انداز سے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے میرا انکار ہی کیا۔ اس وقت نبی کی شہادت ان کے حق میں قبول کی جائے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ کو بھی ہم جو ہے نا اپنی قوم کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے کافروں اور مشرکوں اور منکرین کے خلاف شہادت دیں گے۔ اللہ آپ کی بھی شہادت کو قبول کریں گے، اور یہ شہادت اس وقت کی ہوگی ان لوگوں کے خلاف ہوگی جو لوگ آپ کی زندگی کے اندر آپ کے انکار کرنے ہیں۔ بعد والے لوگوں کا کیا معاملہ ہے وہ تو نبی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ نبی کے جانے کے بعد جن لوگوں نے نبیوں کی تعلیمات کا انکار کیا ان کے اوپر نبی کی شہادت نہیں ہوگی۔ نبی کے دور کے اندر، نبی کے زمانے کے اندر جن لوگوں نے نبی کی شہادت کا، نبی کی دعوت کا اور تبلیغ کا انکار کیا اس کے خلاف ان کی گواہی جو ہے قبول کی۔ باصیت انسان مرنے کے بعد ان کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے نا کہ ہمارے پیچھے کیا ہوا ہے، ہمارے بعد کیا ہوا ہے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ جب تک میں ان کے اندر موجود تھا مجھے پتہ ہے یہ کیا کرتے رہے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے ان کے اوپر نگہباں بنایا تھا، اور جس وقت میں اٹھا لیا گیا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، یہاں توفیتنی کا معنی وفات نہیں کرنا، جس وقت تو نے مجھے پورا آسمان کے اوپر اٹھا لیا پھر مجھے نہیں پتا یہ کیا کرتے گئے، پھر تو ہی جانتا ہے۔ توفا یا توفا اس کا ایک معنی ہوتا ہے پورا لے لینا، وفات کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور وفات کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی پوری روح کو فرشتے نے باہر نکال دیا۔ وہاں پر بھی لفظی معنی یہی ہے، توفا یا توفا، پوری کی پوری روح کو نکال دیا۔ روح کا کوئی جز انسان کے بدن کے اندر باقی نہیں رہا، ساری روح جو ہے نا اس نے نکال دی، ختم، ڈیڈ باڈی، مردہ، میت۔ تو یہاں پہ پورے کا پورا لینے سے کیا مراد ہے کہ جس وقت تو نے مجھے پورے کا پورا اوپر آسمان پہ اٹھا لیا، اے روح مع الجسد، روح جسم کے ساتھ تو نے مجھے پورا اٹھا لیا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں کے اوپر روح مع الجسد حیات ہیں، زندہ ہیں، لیکن ان کو کھانے کی حاجت نہیں ہے جو دنیا کے اندر جو نہ ہوتی، بس اللہ کا ذکر اذکار جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج کے اوپر تشریف لے گئے، آپ نے جس وقت پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کے اوپر نبیوں سے ملاقات کی، سارے نبیوں سے ملاقات ان کی مثالی اجساد کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی وہ حقیقی جسم کے ساتھ، وہ مثالی اجساد کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ آپ اپنے اسی جسم اور روح کے ساتھ آسمان کے اوپر زندہ ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جس وقت تو نے مجھے پورے کا پورا اٹھا لی، اب مجھے نہیں پتا انہوں نے پیچھے میرے بعد جو ہے نا وہ کیا کرتے رہے، میری تعلیمات کے اوپر کاربند رہے ہیں یا انہوں نے جو ہے نا انکار کر دیا۔ وہ تو ہی جا، انکا انت علام الغیوب، غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے، یہ تیرا خاصہ ہے کہ چھپی ہوئی باتوں کو جان لیتا ہے۔ کسی نبی کو بھی غیب کا علم نہیں، اگر غیب کا علم ہوتا تو جان لیتے نا کہ میرے بعد کیا ہوا ہے، اس کی بھی شہادت دیتے، اس کی شہادت نہیں۔